الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد المرسلين خاتم الأنبياء وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں صدیق میں فاروق میں عثمان و علی میں مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں صدیق میں فاروق میں عثمان و علی میں اور دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں اور بے فکر کیا جس نے لعیق اس کے میں قربان ہر آن اضافہ ہے عنایات نبی میں ہر آن اضافہ ہے عنایات نبی میں عکس رخ رسول ہے چہرہ حسین کا بدر منیر نقش کف پا حسین کا انہی اشعار کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کے دوران انہی اشعار کے تسلسل کو برقرار رکھا جائے گا۔ میں سب سے پہلے ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا، مدینہ انسٹیٹیوٹ کے تمام اراکین کا، داعیہ جلسہ کا، نقیب جلسہ کا کہ جنہوں نے عزت افزائی فرمائی اور اختر کو ذکر حسینی کے عنوان سے واقعات کربلا کے بیان کے لیے گفتگو کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ علی احسانہ و فضلہ و کرمہ۔ حاضرین، قبل اس کے کہ سیرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے باضابطہ سیرت کے کچھ پہلوؤں پر نظر ڈالی جائے، پہلے یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھی جاتی ہے کہ اس گھرانہ اور اس خانوادہ اور اس کنبے کے فضائل کے حوالے سے کہ امام کس خاندان کے ایک فرد ہیں، کس گھرانے سے امام علی مقام کا تعلق ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اس گھرانے کی کتنی اہمیت ہے اور اللہ نے اس گھرانے کی عظمت کو کن زاویوں سے کن کن اعتبارات سے آشکار فرمایا ہے، وہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ پہلے آیت شریفہ جو تلاوت کی گئی کلام مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے، کلمہ حصر کے ساتھ آغاز فرماتا ہے، اللہ اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ تم سے دور کر دے ہر طرح کے رجس کو، ناپاکی کو۔ اے اہل بیت، تم سے اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو خوب پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، ہر طرح کی ناپاکی کو تم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ صیغہ باب تفعیل کا ہے۔ طہر یطہر، تطہیر کہتے ہیں خوب پاک اور صاف کر دینے کو تطہیر کہا جاتا ہے۔ ایک موقع آیا اللہ کا گھر کا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، قدیم بنیادوں کا اٹھا کر خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر فرمایا۔ تعمیر جب مکمل ہو گئی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ
وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم سے عہد لیا أَن طَهِّرَ بَيْتِي کہ میرے گھر کو خوب پاک کریں۔ ایک تطہیر اہل بیت کی ہے، ایک تطہیر اللہ اپنے گھر کی ہے۔ فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک کرو، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اے ابراہیم تم میرا گھر پاک کرنا۔ اپنے گھر کی باری آئی، خدمت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دی، رکوع سجود طواف کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کو پاک رکھنے کا حکم دیا، اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے۔ مقام غور ہے، اپنا گھر کعبے کی تطہیر کی بات آئی، وہ کام پیغمبروں سے لے رہا ہے، اور جہاں حضور کی اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تطہیر کی بات ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں خود ان کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر کی تطہیر نبیوں سے کرواؤں گا، میرے بندوں سے کرواؤں گا، لیکن اے حبیب آپ کا گھرانہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن اور حسین ہیں، یہ میرے اتنے محبوب ہیں، میری بارگاہ میں ان کی اتنی عزت ہے کہ ان کو جب پاکیزگی، ان کو جب تطہیر کی بات آئے گی، ان کی تطہیر جہاں ہوگی میں خود ان کو پاک اور صاف رکھوں گا اور ہر طرح کی ناپاکی کو ان سے دور رکھوں گا۔ اسی لیے حاضرین محترم، ہر بندہ مومن کے لیے اس گھرانہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت لازم کر دی گئی ہے کہ ان کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت شریفہ جہاں بیان ہوئی ہے اس سورے میں پیچھے سے امہات المؤمنین کا تذکرہ چلا رہا ہے، اور امہات المؤمنین بھی اہل بیت ہی میں شامل ہوتی ہیں، لیکن ہر بیان کا ایک عموم خصوص ہوتا ہے۔ یہاں جب اہل بیت کی بات آئی، اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا تو حضور کالی کملی اوڑے مکان کے باہر تشریف لائے، حسنین کریمین کو اس میں شامل کیا، سیدہ فاطمہ کو شامل فرمایا، مولا علی شیر خدا کو شامل فرما کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، مولا ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے، ان کو خوب پاک اور صاف رکھ۔ یہ خصوص اس آیت کے خصوص میں سرکار مدینہ، مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین، یہ 5 نفوس قدسیہ اس آیت کے خصوص میں شامل ہیں۔ امہات المؤمنین وغیرہ بھی اہل بیت کے عموم میں شامل ہوتی ہیں، اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس آیت کے حوالے سے طبرانی کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ نزلت هذه الآیت فی 5 فی رسول اللہ وفی علی وفاطمہ والحسن والحسین، فرمایا کہ یہ آیت جو آیت تطہیر ہے یہ 5 نفوس کے حق میں نازل ہوئی ہے، رسول اللہ، علی شیر خدا، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ آیت ان 5 کے لیے خاص نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی لیے اللہ نے ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے قرآن مجید میں، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب، اے رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی اس تبلیغ پر جو میں نے تم کو ایمان کی طرف دعوت دی ہے، تم کو اللہ کی بارگاہ سے وابستہ کر دیا ہے، تمہیں توحید کی شمع سے تمہارے دلوں کو منور کر دیا، اس تبلیغ کی اجرت، اس کا اجر تم سے معاوضہ کچھ نہیں مانگتا، الا ہاں ایک شے مانگتا ہوں اللہ کے حکم سے، المودۃ فی القربى، کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو حضور کے قرابت دار کون؟ فرمایا کہ رسول اللہ کے رشتہ دار، حضور کے گھرانے میں سیدہ فاطمہ، علی، حسن، حسین، ان کو اس خصوص میں اللہ نے خود شامل فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریشا اذا لقی بعضهم بعضا، یا رسول اللہ یہ قریش کے لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لقوہم ببشر الحسن، اچھے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں، خوشی کے ساتھ ملتے ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملتے ہیں۔ کب؟ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُونَا بِوُجُوهٍ لَا نَعْرِفُهَا، اور یا رسول اللہ جب ہم سے ملتے ہیں، یعنی آپ کی اہل بیت، آپ کے رشتہ داروں سے جب ملتے ہیں، ایسے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں جو ناپسندیدہ چہرے ہوتے ہیں، عجیب ان کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، جب حضور نے یہ سنا کہ حضور کے اہل بیت کے ساتھ
رویہ یہ ہے، آقا کو بے انتہا جلال آ گیا، بہت غضبناک ہوئے، فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ، فرمایا اللہ خدا کی قسم کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اے اہل بیت تم سے محبت نہ کر لے، جب تک میرے گھرانے سے کوئی محبت نہ کرے خدا کی قسم ہے اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ ولی رسولی، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ولی قرابتی، اور میرے رشتے کے لحاظ سے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے جب تک تم سے محبت نہیں کرے گا کوئی مومن ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ایمان کا تصور ہی نہیں ہے جب تک کہ حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں ہوتی۔ آخری آیت کریمہ پیش کر کے احادیث شریفہ کی طرف باضابطہ سیرت حسینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ آیت شریفہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، جنت میں نسیان ہو گیا، آپ سے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو 300 برس تک روتے رہے، روایتوں میں آیا دعا قبول نہ ہوئی۔ 300 برس کے بعد اللہ نے کچھ کلمات کا القاء فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کلمات کی ادا کرنے کے بعد آپ کی توبہ قبول فرمائی اللہ رب العزت نے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں نام محمد کے وسیلے سے تجھ سے استغفار کرتا ہوں، میرے گناہ کو معاف فرما۔ امام حاکم نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، صحیح حدیث ہے۔ اصطلاح حدیث میں حسن کا درجہ صحیح سے بھی اوپر آتا ہے، حسن صحیح حدیث فرمایا اللہم انی اسألک بحق محمد، نام محمد کے وسیلے سے مولا میں مغفرت چاہتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر الدر المنصور میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک نہیں بلکہ حضور کے بعد مزید 4 ناموں کا وسیلہ لیا، نام محمد، نام علی، نام فاطمہ، نام حسن، نام حسین۔ امام سیوطی فرماتے ہیں یہ 5 نام لے کر اے اللہ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے وسیلے سے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میری خطا کو درگزر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا آدم تم ان 5 کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو دنیا میں تو پہلے بشر ہو، تمہیں ان کا عرفان کہاں سے ہوا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی کہ مولا جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی تھی میں نے عرش کے نیچے 5 انوار چمکتے ہوئے دیکھے تھے، میں نے پوچھا یہ 5 نور کس کے ہیں؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ان کی بیٹی ہیں، یہ حسن اور حسین ہیں۔ تب سے میں نے جان لیا کہ جس کے انوار تیرے عرش کے نیچے، تیرے عرش کے قریب میں چمک رہے ہیں، ان سے زیادہ محبت تجھے کسی سے نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ان ناموں کی برکت سے میں نے تمہاری خطا کو معاف کر دیا۔ اگر قیامت تک کی انسانیت کے حق میں بھی تم دعا کرتے ان ناموں کی برکت سے میں تمہاری ساری اولاد کو بخش دیتا۔ حاضرین محترم، معزز سامعین کرام، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کی محفل میں ہمیں شامل ہونے کا موقع عنایت فرمایا اور ان کا تذکرہ کرنے ہم جمع ہوئے ہیں جو آغوش نبوت میں جن کی پرورش ہوئی ہے، جن کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں ہے، جن کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ بس 4 دن کی تھی وہ حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ وہ حسین جن کے نانا نبیوں کے سردار ہیں، وہ حسین جن کے بابا امام الاولیاء ہیں، سرکار نے فرمایا علی امام الاولیاء ہے۔ غدیر خم کے مقام پر طبرانی کی یہ حدیث، مسند احمد ابن حنبل ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی 18 ذی الحج کے دن روزہ رکھے گا، 18 ذی الحج کے دن جو کوئی روزہ رکھے اسے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ من صام 18 من ذی الحجۃ
कुतिब लहु सियामु 60 शहरा वहुवा यौम गदीर खुम्मिन, वो दिन गदीर खुम का दिन है। लम्मा अखज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदि अली, उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम गदीर पर अली का हाथ पकड़ा और फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसका मौला है। विलायत अली के ऐलान का दिन है फरमाया। उसके साथ ही इरशाद फरमाया, हजरत उमर ने जब ये सुना कि जिसका मैं मौला अली उसका मौला, हजरत उमर आए, फ़क़ाल उमर बख बख लक यब्न अबी तालिब अस्बहत मौलाया व मौला कुल्ल मुस्लिम। ऐ अली मुबारक, मुबारक हो अली, आज से तुम उमर के और हर मुसलमान के मौला बन गए। सुभान अल्लाह, हर मुसलमान के मौला बन गए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उसके बाद आयत शरीफा नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमतों को तमाम कर दिया है और तुम्हारे इस्लाम के दीन होने पर मैं राजी हो चुका हूँ। एक शान हुज़ूर हजरत अबू हुरैरा ये बयान फरमाते हैं। हाज़रीन मोहतरम, फ़ज़ाइल अगर इनफिरादी बयान करता जाऊँ तो कई घंटे दरकार है, काफ़ी वक्त लगेगा। इजमाली तज़किरा करता हुआ आगे बढ़ूंगा। एक सवाल जहन में ये भी आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और साहबजादियाँ भी हैं और बेटियाँ भी हैं, उनकी इतनी फजीलत क्यों बयान नहीं होती, इतना तज़किरा क्यों बयान नहीं होता? सईदा फातिमा, उनकी औलाद का इतना चर्चा होता है, उन्हीं की फजीलतें इतनी क्यों बयान होती हैं? तो फरमाया कि जो फ़ज़ाइल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा फातिमा के बयान फरमाए हैं, किसी और के इतने फ़ज़ाइल बयान ही नहीं हुए हैं। रसूलुल्लाह की सबसे चहीती बेटी बीबी फातिमा है। फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। फरमाया रसूल, फातिमा मेरा हिस्सा है। फमन अबग़दहा अबग़दनी, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझको नाराज किया। और क्या फजीलत है सईदा फातिमा की। फरमाया या फातिमा इन्नल्लाह यग़दिबु लिग़ज़बिक व यरज़ा लिरिज़ाकी। ऐ बेटी फातिमा, जब तुम नाराज होती हो तो अल्लाह नाराज होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुम नाराज होती हो, गुस्से में आती हो, अल्लाह गज़बनाक होते हैं। व यरज़ा लिरिज़ाकी, जब तुम राजी होती हो तो अल्लाह भी राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न मलकन मिनस समाई लम यकुन ज़ारनी, आसमान से एक फरिश्ता आया है, इससे पहले ये कभी नहीं आया था, इससे पहले इसने मुझे देखा नहीं था। फस्तअज़न अल्लाह फी ज़ियारती, इसने अल्लाह से इजाज़त चाही कि ज़मीन पर मेरी ज़ियारत करने के लिए आए। अल्लाह से इसने इजाज़त मांगी, इसको इजाज़त मिली तो ये ज़मीन पर आया है। फबश्शरनी, ये मुझको मुबारकबाद दे रहा है, अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, मुझे खुशखबरी दे रहा है कि मेरे बेटे हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, तमाम अहले जन्नत के नौजवानों के सरदार। इस हदीस पर थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे, थोड़ी तशरीह करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि आसमान से फरिश्ता अल्लाह से इजाज़त लेकर आया है। क्या इजाज़त लेकर आया है? कि मैं तेरे नबी की ज़ियारत करने के लिए जाऊँ। आज जहनों में एक बात आती है, कभी हम ये समझते हैं कि सफ़र 3 जगह पर ही किया जाए, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा। 3 के अलावा मदीना भी अगर जाएं तो ज़ियारत की नीयत से न जाएं। कभी जहनों में ये सवाल भी आता है कि ज़ियारत की नीयत से मदीने को भी नहीं जाना है, बाज़ अहबाब को ये ख्याल हो जाता है। लेकिन इस हदीस से तो पता ये चलता है कि फ़रिश्ता जो अल्लाह के क़ुर्ब में है, मलाए आला में है, नूरानी दुनिया में है, वहाँ अल्लाह से इल्तिजा करता है कि मौला मुझे खाकी ज़मीन पर जाने दे, मेरे दिल में तमन्ना है कि तेरे महबूब नबियों के इमाम की ज़ियारत करने के लिए जाना। अल्लाह के क़ुर्ब से ज़मीन पर हुजूर की ज़ियारत के लिए आ रहा है, इल्तिजा कर रहा है। अल्लाह ने इजाज़त दी तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ है और ये कहने के लिए कि तमाम जन्नत के नौजवानों के सरदार आपके दोनों नवासे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम हैं। ये दोनों तमाम जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। फिर गौर करने से पता चलता है कि फरिश्ते के दिल में ये तमन्ना क्यों मचल रही थी
کہ حضور کی زیارت کے لیے زمین پر آئے. فرشتے کو خواہش کیوں پیدا ہوئی ہے حضور کی رویت اور حضور کی مجلس میں حاضری کی؟ تو صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ تمام مخلوق میں، تمام آسمانی دنیا میں ان کی عظمت کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں. وہاں پر یہ شور مچا ہوا ہے کہ زمین پر جو اللہ کے حبیب ہیں، نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ جو ذات ہے، وہ اللہ کی بڑی پیاری ذات ہے. خدا ان سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، وہ اللہ سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں. سارے فرشتوں میں یہ بات آشکار ہے، یہ رمز آشکار ہے کہ زمین پر امام الانبیاء محمد رسول اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں. اللہ کو ان سے بے پناہ محبت ہے. تو فرشتوں کے دل میں بھی محبت آ گئی کہ ہم بھی ان کی زیارت کریں اور ہم بھی ان کی رؤیت سے اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی بصارت اور بصیرت کو اور منور کرتے جائیں. تو محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. کب فرمایا؟ ابھی امام عالی مقام کا عالم بچپن کا عالم ہے، ابھی نوجوان نہیں بنے ہیں، ابھی مالک کرب و بلا نہیں ہوا، لیکن ان کی فضیلتیں بچپن شریف ہی سے بیان ہو رہی ہیں. مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد 4 شعبان المعظم، 4 شعبان 4 ہجری، ہجرت کا 4تھا سال، اور شعبان کی 4تھی تاریخ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مکان میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت عمل میں آئی، جن کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی ہے. ان کا نام بھی تبدیل فرما کر سرکار نے حسین رکھا ہے. بچپن ہی سے ان کے پرورش سرکار کی مقدس گود میں عمل میں آئی ہے، جن کا رونا بھی سرکار کو ہرگز گوارا نہیں ہوتا. کبھی گزر ہوتا سرکار کبھی بھی فاطمہ کے مکان سے اور امام حسین کے رونے کی آواز آتی، سرکار فرماتے ہیں، اے فاطمہ، یا فاطمہ الا تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ حسین کو چپ کراؤ، حسین کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ، کیا تمہیں معلوم نہیں حسین کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے؟ فاطمہ حسین کو رونے نہ دو، انہیں ہمیشہ خوش رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترم حاضرین، کبھی ایسا بھی ہوتا سیدہ فاطمہ رات میں تہجد کو اٹھتی، رات بھر عبادت کرتی، بیمار رہتی، پھر دن کو اٹھ کر چکی پیسا کرتی. اس میں اگر کبھی آپ کی آنکھ لگ جائے، ادھر آپ کے گھر میں خود بخود جھولا جھولا کرتا تھا. اس میں فرماتے ہیں کہ فرشتے آ کر بی بی فاطمہ کے گھر امام حسین کا جھولا جھولایا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بچپن شریف میں آپ کو سرکار اپنے کاندھوں پر بٹھا کر سواری کروایا کرتے. ایک روایت کے مطابق حضرت عمر، ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا، نعم المرکب، اے حسین مبارک، کیا سواری پر آپ سوار ہو گئے، کتنی پیاری سواری ہے. سرکار نے فرمایا، ونعم الراکب، سوار کو بھی تو دیکھو کتنا باعظمت سوار بیٹھا ہے. سواری تو باعظمت ہے ہی، سوار کو بھی تو دیکھو کتنی شان والا ہے، کتنی عظمت والا ہے. سواری نبیوں کے سرکار نبیوں کے سردار بن گئے ہیں، اور سوار جنتی نوجوانوں کا سردار بنا بیٹھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی صحابہ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں سجدہ طول کرتا جا رہا، طویل سجدہ ہو گیا، سجدے سے سر نہیں اٹھتا، خلاف عادت اتنا طویل سجدہ. صحابہ نے سمجھا یا تو وہی نازل ہو رہی ہے یا سرکار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ایک صحابی نے سجدے سے سر کو اٹھایا، اٹھا کر دیکھا تو حضور کی مبارک پشت پر حضور سجدے میں ہیں، اور حضور کی مبارک پشت پر امام حسین تشریف فرما. اسی لیے سرکار سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتے کہ کہیں امام حسین کو تکلیف نہ پہنچ جائے. حاضرین محترم، اتنے ناز اور اتنی محبتوں کے سائے میں جن کی پرورش عمل میں آئی، بچپن ہی سے آغوش نبوت میں ان کی تربیت عمل میں آتی ہے. بڑا پاکیزہ گھرانہ، بڑا مقدس گھرانہ، تسبیح، تقدیس، تلاوت کلام مجید جن کے گھر میں اوڑھنا اور بچھونا تھا، جن کی ماں بڑی طاہرہ، طیبہ، پاکیزہ، اس قدر پاکیزہ. ان کی ماں کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ تفسیر روح البیان شریف میں آیا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اس آیت کی تفسیر میں امام
اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی انتقال کی گھڑیاں آئیں، دنیا سے رخصتی کا وقت آیا، تو بی بی فاطمہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں نے زندگی میں غیر محرم کے سامنے بے پردہ کبھی خود کو پیش نہیں کیا، ہمیشہ میں با پردہ رہی ہوں، مولا ان فاطمہ الزہراء، عبارت یہ ہے ان فاطمہ الزہراء لما نزل علیہا ملک الموت لم ترض بقبضها فقبض اللہ روحہا، سبحان اللہ، ان فاطمہ الزہراء کہ بے شک جب بی بی فاطمہ زہرا کے پاس ملک الموت آنے والے تھے روح لینے کے لیے، قانون خدا بندی یہ ہے کہ ہر ذی روح کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت روح نکالیں گے، لیکن یہاں خلاف عادت اللہ کا قانون بدل گیا فاطمہ الزہرا کے لیے، فرمایا کہ جب ملک الموت آئے لم ترض بقبضها، آپ راضی نہ ہوئی کہ ملک الموت آپ کی روح قبض کرے، فقبض اللہ روحہا، اللہ نے اپنے دست قدرت سے بی بی فاطمہ کی روح کو خود قبض فرمایا، سبحان اللہ، کتنی طیبہ طاہرہ ہے سیدہ فاطمہ، اللہ کس قدر پردہ حیا عفت کا کیا عالم ہے، اللہ اکبر، اور اتنی عظمت صرف حسین کی ماں کو حاصل ہوئی ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی، ہر ایک کی روح فرشتہ قبض کرے گا لیکن حسین کی ماں کی روح کو اللہ نے قبض فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حاضرین، ایسے مبارک گھر میں جن کی پرورش عمل میں آئی، ان کی سیرت کیا بیان کی جائے، ان کی سیرت کا احاطہ تو ممکن ہے ہی نہیں، یہ زبان اس قابل کہاں ہے کہ اتنے پاکیزہ نفوس کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ محترم حاضرین، بچپن شریف ہی سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں کوئی کسر نہ رکھی گئی، ادھر ماں تربیت فرماتی، ادھر بابا تربیت فرماتے، ادھر نانا تربیت فرماتے۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں صدقے کے کھجور آئے ہوئے تھے، امام حسین کھیلتے ہوئے وہاں تشریف لے گئے اور ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا، سرکار نے جو ہی دیکھا ان کو قریب کیا اور ان کے منہ سے کھجور نکلوائی، فرمایا کخ کخ حسین اسے تھوک دو، اسے تھوک دو، یہ صدقے کا کھجور ہے، یہ آل محمد کے لیے جائز نہیں، سبحان اللہ، صدقہ سب کے لیے جائز ہے لیکن آل محمد کے لیے ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حاضرین محترم، بچپن شریف میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، نانا ہی کا، اور اس سے قبل 6 مہینے قبل وصال ہوا، نانا کے 6 مہینے کے بعد امی جان کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے بچپن ہی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے ہیں، حضور گود میں لیے بیٹھے ہیں، چومتے جاتے ہیں چومتے جاتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام آئے، دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسین سے بہت محبت فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، آپ کا یہ بچہ شہید ہوگا اور آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والی آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ سرکار بے انتہا رونے لگے اور وہاں مقام کرب و بلا میں ان کو شہید کیا جائے گا، اور وہاں کی مٹی جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو پیش کی کہ یہ وہ مٹی ہے یا رسول اللہ جہاں حسین کو قتل کیا جائے گا۔ سرکار رو رہے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور آ کر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کیوں روتے ہیں؟ سرکار نے کہا ابھی جبریل آئے تھے، مجھے خبر دی جبریل نے کہ میرے اس بیٹے کو میری ہی امت قتل کر دے گی، اور وہاں کی مٹی مجھے دے کر گئے، اے ام سلمہ یہ مٹی اپنے پاس رکھو۔ فرمایا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل، اے ام سلمہ یہ مٹی جس دن خون بن جائے گی سمجھ لینا اس دن میرا حسین شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب یہ مٹی خون بن جائے گی اس دن سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ آپ ہیں مدینہ میں اور امام حسین سرزمین عراق میں کربلا کے میدان میں آپ کی شہادت عمل میں آئی، فاصلہ کافی میلوں کا، 1000 میل کا ہوگا، جتنے میل کا ہے۔ سعودی عرب اس وقت حجاز کی سرزمین سعودی عرب کہلاتی ہے، یہاں سے عراق کا فاصلہ بہت دور کا ہے۔ ام سلمہ نے یہاں پر دیکھ لیا کہ سرکار کے فرمان کے مطابق جب عاشوراء کا دن آیا 61 ہجری 10 محرم الحرام کا دن جب آیا، وہ دن خون بن چکی تھی۔ ام سلمہ نے جب مٹی کو دیکھا پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون،
آج سرکار کے چہیتے نواسے امام حسین کی شہادت عمل میں آ چکی ہے۔ محترم حاضرین، جب 30 سالہ خلافت راشدہ کی مدت ختم ہو گئی، اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہوا، بادشاہت کا آغاز ہوا، پھر اس میں نئے نئے فتنے آنے لگے، چاہ کر نہ چاہ کر، اہل حق دیکھ کر بھی روک نہ پائے، وہاں پر نئے نئے فتنے آنے لگے۔ پھر جب یزید تخت نشین ہو گیا، اب اس کے بعد تو انتہا ہو گئی، اب حق حق نہ رہا، دین نہ رہا، خلافت کے نام پر منمانی ہونے لگی، شراب نوشی ہونے لگی اور عیش و طرب کی محفلیں ہونے لگی۔ یزید جس کے بارے میں تمام مورخین کا اتفاق ہے، جو کہ شراب بھی پیتا تھا، زنا بھی کیا کرتا تھا، نمازیں بھی چھوڑا کرتا تھا، اور منمانی خلافت کے نام پر اور مسلمانوں کی جو کچھ حقوق تھے ان سب حقوق کو یزید نے تلف کر دیے تھے، ان سارے حقوق کو پامال کر دیا تھا۔ ایسے میں جو بیعت نہ کرتا یزید کی، اس کو قید میں ڈال دیا جاتا، حراست میں لے لیا جاتا، جبراً لوگوں سے بیعت لی جانے لگی، کہا کہ امیر المومنین اب یزید ہے، یزید کی بیعت کرو، جبراً لوگوں کو قید خانوں میں ڈال کر جو بیعت نہیں کرتا اس کو مجبور کیا جاتا۔ لیکن جو خلافت راشدہ تھی، اللہ اکبر، بڑا پاکیزہ نظام تھا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ نہ ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں یہ نہ ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں یہ نہ ہوا، بلکہ لوگ جس کو ووٹ کریں گے، جمہوریت جس پر متفق ہو جائے گی، اکثریت کی رائے جو ہوگی وہی خلیفۃ المسلمین بنے گا۔ لیکن یزید کا حال یہ نہ تھا، جو اس کی بیعت نہ کرتا، بادشاہانہ انداز میں وہ لوگوں کو قید کرتا، قتل کروا ڈالتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مجبور کیا جانے لگا، بیعت کریں، آپ کو بلایا گیا مدینہ میں، آپ نے بیعت نہ کی، مدینے سے آپ رخصت ہو گئے، مکہ تشریف لے گئے، پھر مکہ میں بھی آپ کو چین سے رہنے نہ دیا گیا۔ محترم حاضرین، وقت بہت قلیل ہے میرے پاس، داستان کربلا کیا بیان کروں، بہت قلیل وقت ہے، اس کے لیے تو کافی وقت درکار ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ہیں، آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ یزید کی بیعت کرو، اور یزید کا کردار کیا ہے نہ صرف امام حسین بلکہ ہر مسلمان جانتا تھا۔ یزید کا کردار کیا ہے؟ خلافت کا تخت بڑا مقدس تخت ہے، امیر المؤمنین کا عہدہ بڑا پاکیزہ عہدہ ہے، اور اس عہدے پر یزید جیسا بدبخت آ کر بیٹھ جائے، اگر اس کی بیعت امام حسین کر لیتے تو پورا عالم اسلام سمجھتا کہ بھئی یزید جو کر رہا ہے سب کچھ صحیح کر رہا ہے، ورنہ ابن رسول اللہ اس کی بیعت نہ کرتے۔ ہر ایک کی نگاہ کا مرکز توجہ سب کے لیے امام حسین کی ذات ہو گئی تھی۔ ابن رسول اللہ اگر بیعت کرتے ہیں تو یزید اچھا، اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو یزید جو کر رہا ہے وہ خلاف شریعت ہے، وہ خلاف حق ہے، وہ خلاف سنت ہے۔ ہر ایک کی نگاہ امام حسین کے موقف پر جڑی ہوئی تھی، ہر ایک اب امام کے فیصلے کا منتظر تھا۔ امام نے مدینہ سے رخصتی اختیار فرمائی اور فرمائے جب آپ نے اپنا وطن چھوڑا، اس سرزمین پر آئے، پہلی مرتبہ کسی بھی سرزمین پر کوئی اپنا وطن چھوڑ کر جاتا ہے اس پر کیا گزرتی ہے، خاص طور پر وہ بستی، وہ شہر جہاں آدمی پیدا ہوا ہے، وہاں کی گلی کوچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ امام حسین جس مدینہ میں پیدا ہوئے، جن گلی کوچوں میں کھیلا، وہ مدینہ جو پہلے یثرب بیماری کا شہر تھا، رسول پاک ہجرت فرما کر تشریف لائے، نور والا شہر بن گیا۔ فرمایا کہ مکے کو ابراہیم خلیل اللہ نے حرم بنایا، حضور نے فرمایا مدینے کو میں حرم بناتا ہوں۔ فرمایا وہ مدینہ جو حضور کی آمد سے حرم بن گیا، آج وہ شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے نبی کے نواسے کو، جس شہر کو آباد حسین کے نانا نے کیا ہے، اب وہی شہر حسین کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ امام مدینہ سے رخصت ہو گئے، وہاں سے نانا کے روضے پر حاضر ہوئے، کافی دیر تک روتے رہے، رخصتی چاہی، وہاں سے آپ بقیع گئے، اپنی والدہ سیدہ فاطمہ کی قبر پر کھڑے رہے، کافی دیر تک اشکبار رہے، اس کے بعد وہاں سے آپ مدینہ سے رخصتی فرماتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، مکہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مکہ جب جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو یزیدی حکومت کے عہدیدار تلاش کرتے ہیں، بالآخر امام علی مقام کو کوفہ سے خط آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ کوفہ جہاں پر شیعان علی آباد تھے، جہاں خاص طور پر جب جنگ صفین ہوئی، مولا علی شیر خدا اور امیر معاویہ کے درمیان جب جنگیں ہوئی، وہاں پر کچھ لوگوں نے حضرت علی کی حمایت کا اعلان کیا تھا، کوفہ والوں نے، اور انہوں نے خود کا نام شیعان علی رکھا، تاریخ میں ان کا نام شیعان علی کے نام سے رقم ہے۔
انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیے، اے امام آپ آ جائیں، ہم کوفہ والوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، اگر آپ تشریف لا لیں گے، آپ ہماری قیادت سنبھال لیں گے تو پھر ہم اور آپ مل کر یزید کو تخت سے ہٹا دیں گے اور خلافت کے تخت کو ہم پاکیزہ کر دیں گے۔ اتنے خطائے کہ امام کو بالآخر جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ امام کے رشتہ داروں نے، چاہنے والوں نے، آپ کے اقربا نے، احبا نے بہت آپ کو مشورہ دیا کہ امام آپ کوفہ نہ جائیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی دغا کیا تھا، آپ کے ساتھ بھی دغا کریں گے، آپ کوفہ نہ جائیں، وہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جب ان کی دعوت آ چکی ہے، اگر میں دعوت قبول نہ کروں تو اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا، اور یہ کوئی شرعی ہیلہ نہ ہوگا، یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ دھوکے باز ہے، ہو سکتا ہے اس مرتبہ وہ میرے ساتھ وفا کا معاملہ کر دیں، کہیں اللہ کی بارگاہ میں سوال نہ کر لیا جائے، لہذا میرے لیے کوئی ہیلہ نہیں رہ گیا کہ میں کوفہ نہ جاؤں۔ بالآخر بہت اصرار کیا، لوگوں نے منع کیا، تو بات یہ طے پائی، ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، آپ سے پہلے آپ کا کوئی سفیر وہاں پر جائے گا، آپ کا قاصد جائے گا، اگر اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر لیتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیں۔ فرمایا کہ یہ بہتر ہے۔ تو امام حسین سے قبل امام مسلم بن عقیل جو حضرت علی کے بھتیجے ہیں، امام حسین کے چچیرے بھائی ہیں، آپ اپنے دو بیٹوں کو لے کر کوفہ تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت مسلم بن عقیل کا جانا ہی تھا۔ ہزاروں لوگوں نے ایک دن میں، ایک روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے ایک دن میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پر بیعت کر لی۔ 18,000 لوگ ایک ہی دن میں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جو ہی دیکھا، فوراً خط لکھ دیا اپنے بھائی حسین کو کہ آپ فوراً تشریف لائیں، حالات بالکل سازگار ہیں اور سارے لوگ آپ کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہیں، سب آپ تشریف لا لیں گے، انشاءاللہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ ادھر امام نے رخت سفر باندھا، اپنے کنبے کو، اہل و عیال کو ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، آپ کے ایک اور چچیرے بھائی نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، بھائی حسین آپ تشریف لے جا رہے ہیں، کم سے کم اپنے گھر کی خواتین کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ امام نے کہا، میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں تو بالکل پرامن انداز میں خلافت کے معاملے کو درست کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا ارادہ جنگ کا تو نہیں ہے، جو بھی معاملہ ہے امن کے ساتھ طے ہو جائے گا۔ امام اس ارادے سے اپنی خواتین اور مستورات کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ امام راستے میں تھے، وہاں پر یزیدی حکومت کو اطلاع مل گئی کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت کر لی ہے، تو فوراً اس نے گورنر کو خط لکھا، یہ کیا ہو رہا ہے کوفہ میں، فوراً مسلم بن عقیل کو پکڑا جائے اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے۔ پھر گورنر کو معزول کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نامی ایک شدید دشمن اہل بیت کا جو دشمن تھا، بڑا شدید مزاج کا، بڑا کیا کہیں اسے، بڑا ظالم مزاج کا آدمی عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر مقرر ہو گیا۔ وہ آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑا، بڑی تفصیلات ہیں اس کی، ہانی کو قتل کروا دیا جس نے پناہ دی تھی، حضرت مسلم کے دونوں بیٹوں کو قتل کروا دیا، حضرت مسلم کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد کہا کہ جن لوگوں نے حسین کے نام پر بیعت کی ہے، اگر کسی نے حسین کا ساتھ دیا یا مسلم کو اگر کسی نے پناہ دی، قتل سے پہلے اعلان کیا، ان سب کو میں پکڑ کر قتل کر دوں گا، قید کر دوں گا، اگر وہ مجھے نہ ملے اس کے گھر والوں کو قتل کر دوں گا۔ اتنے سخت آرڈر کے ساتھ ہی، فرمان کے ساتھ ہی، جتنے لوگوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی تھی سب لوگ اپنے اپنے گھر میں جا کر پناہ گزین ہو گئے، بولے کہ اب ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے ورنہ ہمارا کنبہ لٹ جائے گا، ہمارا گھر برباد ہو جائے گا۔ ہر کسی نے اپنی فکر کی۔ ایک امام مسلم ابن عقیل پورے کوفہ میں تنہا ہو گئے، اب کوئی ان کا حمایت کرنے والا، کوئی ان کی حمایت کرنے والا، ساتھ دینے والا باقی نہ رہا۔ بالآخر حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی۔ ادھر سے امام حسین راستے میں تھے، فرزدق نامی ایک شاعر سے، عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، فرزدق سے ملاقات ہوئی امام حسین کی۔ آپ نے پوچھا کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ فرزدق نے کہا، قلوب الناس معک وسیوفهم مع بنی امیہ، اے امام لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یزید کے خاندان کے ساتھ، یزیدی حکومت کے ساتھ ہے۔ امام نے سنا، اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے آپ آگے تشریف لے گئے۔ بالآخر ایک راستے میں ایسا مقام آیا کہ وہاں پر کوفہ کے لشکر سے حر بن ریاحی عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر 1000 کا لشکر لے کر امام کا راستہ روکنے کے لیے پہنچ گیا۔ راستے میں پہنچ کر اس نے امام حسین کو کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، کوفہ نہیں جا سکتے، آپ کو آگے جانے دینے کی اجازت نہیں۔
آپ یزید کی بیعت کریں، آپ کو آگے جانے دیا جائے گا۔ امام نے کہا کہ وہ تو میں کرنے والا نہیں ہوں، یزید کی بیعت تو ممکن نہیں ہے۔ بولے کہ پھر امام نے فرمایا کہ پھر مجھے واپس جانے تو فرمایا کہ نہیں، مجھے آپ کو ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جانا ہے۔ امام نے کہا تو میرا راستہ روکے گا، تیری ماں تجھ پر روئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے سوا کوئی دوسرا شخص اگر یہ کہتا تو اس کے ساتھ سختی کرتا، لیکن میں کبھی آپ کے ساتھ سختی نہیں کروں گا۔ میں بہرحال آپ کی ماں کا احترام کرتا ہوں، آپ کے گھرانے کا احترام کرتا ہوں۔ محترم حاضرین، امام علی مقام کو آگے جانے سے روک دیا گیا۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، کوئی ایسا راستہ چنو جو نہ کوفہ کو جاتا ہو، جو نہ شام کو جاتا ہو، نہ مدینہ کو جاتا ہو، درمیانی کوئی راہ دیکھیں گے۔ تو ایک راستہ درمیان میں چنا گیا، ایک وسیع و عریض میدان دیکھا۔ وہاں پہنچ کر امام نے لوگوں سے پوچھا اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ اس کا نام کربلا ہے، اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ وہاں کی فضا بڑی مغموم اور اداس فضا تھی۔ امام نے دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے رفقا سے کہا چلو یہی خیمے نصب کر دو، یہی ہماری آخری منزل ہے۔ مشہور تھا مقام کربلا میں آپ کی شہادت عمل میں آئی۔ بالآخر ایک محرم الحرام، یہ 3 محرم الحرام کے بعد سے وہیں پر کربلا کے میدان میں قیام رہا۔ امام وہیں رکے رہے۔ حور بن ریاحی اگلے فرمان کا انتظار کرتا رہا، امام کو جانے نہیں دیتا۔ بالآخر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا۔ بولے کہ نہر فرات پر پہرے بٹھا دیے جائیں، اب حسین اور حسین کے احباب پانی نہ پئیں جب تک یزید کی بیعت نہیں کر لیں گے، ان کو پانی بھی نہ پینے دیا جائے۔ جب یہ خط آ گیا، حور اور مجبور ہو گئے، عمر بن سعد اور مزید لشکر کو لے کر وہاں پر آ گیا۔ ہے صحابی کا بیٹا، لیکن بدبختی کی انتہا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کے نواسے پر پانی بند کر دیا گیا۔ معصوم بچے ہیں، پردہ نشین خواتین ہیں، سب کے لیے پانی بند کر دیا۔ بولے کہ کوئی پانی نہیں پیے گا جب تک کہ یزید کی بیعت نہیں کر لی جائے گی۔ امام علی مقام نے کہا ہر مشقت گوارا ہے، لیکن خدا کے دین کی رسوائی مجھے گوارا نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی مشقت جھیلی جا سکتی ہے، لیکن بیعت کرنے کے پانی کی خاطر یزید کی بیعت کو ہاتھ ہرگز آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو بالآخر محترم حاضرین، 8-9 محرم الحرام کی رات تھی۔ رات کو عمر بن سعد کے حکم پر ایک لشکر محاذ آرا ہو گیا۔ بولے کہ اب حملہ کر دیا جائے۔ وہاں سے فرمان ابن زیاد کا آ گیا، لشکر کشی کر دی گئی۔ یہاں پر سارا لشکر محاذ آرا ہو کر سامنے کھڑا ہو گیا حملہ کرنے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا کر پوچھو کیا ارادہ ہے ان کا۔ جا کر پوچھے تو معاملہ ہوا کہ حملے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین نے کہا 1 رات کی مہلت دے دو، ہم آج کی رات خوب عبادت کر لیں گے، اللہ کے حضور التجائیں کر لیں گے، کچھ غور فکر بھی کر لیں گے، کل جو معاملہ طے ہوگا تم کو بتا دیں گے۔ رات بھر امام عبادت میں مصروف رہے۔ روایتوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ ایک گھڑی آئی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سے ٹیک لگائے، کچھ دیر کے لیے آپ کو اونگ آ گئی، آپ کی بہن سیدہ زینب تشریف لائیں، لا دی، آپ نے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کر اللہ اکبر کہا۔ سیدہ زینب نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ امام حسین نے کہا بہن زینب ابھی مجھے اونگ آئی تھی، نانا جان خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ بیٹے حسین کل آپ ہم سے آ کر ملو گے، کل آپ کی شہادت کی گھڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ہم سے عن قریب ملنے والے ہو۔ بالآخر صبح ہوئی، جنگ کا نقارہ بج گیا، ارادہ طے ہو گیا، یہ بات طے ہو گئی کہ کوئی بیعت نہیں ہوگی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ حاضرین اس طرف 72 نفوس ہے، جن میں سے ایک قابل ذکر یہ بات بھی بیان کر دوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بھائی تھے سوتیلے، ایک حضرت عباس بھی تھے ام البنین سے، ایک اور اہلیہ سے حضرت علی کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 3 کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ یہ بات بھی جان لیجیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اور خلفائے راشدین کے روابط کس قدر ان کے گہرے مراسم تھے، ان کی آپس میں کس قدر محبتیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت علی کے 3 بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہے، وہ بھی مالک کرب و بلا میں امام حسین پر انہوں نے جان نثاری کی، جام شہادت کو نوش فرمایا۔ سارا کنبہ لوٹنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پہلے میں شہید ہو جاؤں، پہلے امام حسین سے پہلے میری شہادت عمل میں آ جائے۔ 9 محرم کی رات امام علی مقام نے اپنے سارے رفقاء کو جمع کیا، جمع کر کے اعلان کیا کہ دیکھو
ابن زیاد، عمر بن سعد، یہ جتنے لوگ ہیں یزیدی لشکر کے لوگ، یہ میرا خون چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میں قتل ہو جاؤں تو پھر ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میں حکومت کی خاطر آیا ہوں اور میں ان کا تخت چھیننا چاہتا ہوں، میں قتل ہو جاؤں گا تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، تم سب کو یہ چھوڑ دیں گے، لہذا تم ایسا کرو کہ رات کی تاریکیوں میں اندھیرے میں آپ لوگ چلے جاؤ۔ تم سے اچھا دوست اور رفیق مجھے کبھی نہیں ملا، اور میرے گھرانے سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے کوئی نہیں ہے، تم لوگ ایسا کرو کہ میرے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے تو پھر ان کو کوئی خوف ہی لاحق نہیں ہوگا، تم لوگ چلے جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا تو آپ کے رفقا میں سے ایک بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اے امام، ایسی زندگی 100 سال جینے سے ایک لمحے میں آپ پر جان قربان کرنا ہمارے لیے عزیز ہے، ہم کسی قیمت پر آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، چاہے ہم کو ریت پر گھسیٹا جائے، ہم کو شہید کر دیا جائے۔ ایسے رفقا بھی تاریخ میں دیکھنے میں ایسی نظیر نہیں ملا کرتی جیسے رفقا اللہ نے سرکار مدینہ کو عطا فرمائے، اور جیسے رفقا، جیسے اصحاب اللہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، 10 محرم کی صبح ایک کے بعد ایک سب کو شہید کیا جانے لگا، رجز ہونے لگا، بہادری کے جوہر دکھائے جانے لگے، سب ایک کے بعد ایک 72 نفوس قدسیہ شہید ہو گئے، حتیٰ کہ امام حسین کے بھتیجے قاسم بن حسن اور حضرت عبداللہ اور امام مسلم کے بیٹے، حضرت علی کے دیگر بیٹے، حضرت عباس، جن کے ہاتھوں میں جنگ کا علم ہوا کرتا تھا، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، لشکر میں ایک جانب سے علم اٹھایا جاتا، تو ادھر لشکر حسینی کا علم حضرت عباس نے اٹھایا تھا، تو اس لیے آپ کو عباس علمدار کہا جاتا ہے، علم کہتے ہیں جھنڈے کو۔ حضرت عباس علمدار بھی شہید ہو گئے۔ پانی لانے کے لیے جب آپ نہر فرات پر گئے، آپ نے مشک اٹھائی، آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، دوسرے ہاتھ سے اٹھائی تو آپ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا، بولے کہ کچھ ہو جائے لشکر حسینی میں، حسینی خیموں میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ پھر آخر پیاس، 3 دن کی پیاس ہے، حتیٰ کہ معصوم علی اصغر، معصوم بچے کو بھی پیاسا رکھا گیا، ان کو بھی پانی نصیب نہیں ہوا، جیسا کہ کہنے والے شاعر نے کہا 3 دن کی پیاس ہے اور اصغر بے شیر ہے، بچہ بچہ فاطمہ کا صبر کی تصویر ہے، بچہ بچہ فاطمہ کا صبر کی تصویر ہے۔ حاضرین محترم، اب اس شہادت میں انفرادیت آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک معاملہ رخصت کا ہوتا ہے، ایک معاملہ اسلام میں رخصت کا معاملہ ہے۔ آدمی 3 دن کا بھوکا ہے، اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آ رہا ہوں، بس وقت عشاء قریب آ رہا ہے، ہماری گفتگو قرب قریب اختتام ہے۔ فرمایا کہ ایک رخصت ہوتی ہے، 3 دن کوئی آدمی بھوکا پیاسا ہے، 3 دن کا کھانے کو کچھ نہ ملا تو اس کے لیے مردار بھی ہلاک ہو جاتا ہے، ناجائز بھی اس کے لیے 3 دن کی پیاس اور 3 دن کی بھوک کے بعد کھانے کو کچھ نہ ملے، یہ رخصت ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کے گلے پر خنجر رکھ دیا، کہا کہ کہہ دو کہ میں اپنے دین اسلام سے پھر رہا ہوں، اسلام اجازت دیتا ہے، رخصت کے مقام ہے، تو کہہ سکتا ہے جان بچانے کے لیے، دل میں ایمان ہے لیکن زبان سے کوئی کہتا ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے، یہ راہ رخصت کی راہ ہے۔ اس گھڑی کرب و بلا کی گھڑی میں امام عالی مقام نے رخصت اختیار نہ کی، آپ نے عزیمت کو اختیار کیا، بولے کہ زبان سے بھی اس کی بیعت گوانا نہیں، بچے شہید ہوتے ہیں ہو جائیں، گھر لٹتا ہے لٹ جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، نگاہوں کے سامنے بچے شہید ہو رہے ہیں، امام نے سب کچھ گوارا کر لیا، سب سے آخر میں آپ کی شہادت عمل میں آئی۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد آپ کی شہادت نے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ لوگوں، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، دین کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، شریعت کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کسی کے لیے اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی کے لیے دین کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور کسی شے کے لیے حتیٰ کہ جان بچانے کے لیے بھی شریعت کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ حاضرین محترم، یہ اسوہ حسینی، یہ سیرت حسینی کا لب لباب ہے کہ کبھی حق کو فراموش نہ کیا جائے، کبھی باطل کا ساتھ نہ دیا جائے، کبھی جھوٹ کی پشت پناہ ہی نہ کیا جائے۔ حسینی سیرت یہ ہے کہ آدمی زندگی میں جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بولنا یزید کا طریقہ ہے، سچ بولنا حسین کا طریقہ ہے، حق کی تائید حسین کا طریقہ ہے،
باطل کی تائید یزید کا طریقہ ہے۔ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی محبت کرتا ہے تو یہ محبت اسے امام حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ کبھی جھوٹ کا ساتھ نہ دیا جائے۔ وہ حسین جو کرب و بلا میں بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود وقت نماز آتا ہے تو دشمن سے وقت مانگتے ہیں کہ اے دشمنوں، حسین کو نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ کہ ایسے ماحول میں بھی نماز نہ چھوڑنا یہ حسینی طریقہ ہے۔ کبھی اور پھر سر کٹ چکا ہے۔ بڑے بڑے علماء، مورخین، مفسرین، محدثین، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ سر کٹ گیا۔ کرامت حسینی یہ رہی، سر کو نیزے پر بلند کر دیا اور سر حسین سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ، سر کٹ چکا ہے لیکن زبان سے تلاوت جاری ہے۔ حاضرین محترم، یہ ہوتی ہے قرآن کی تلاوت، یہ ہوتی ہے نماز کی آبرو، اور یہ ہوتی ہے دین کی آبرو۔ اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دینست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا تعالی ہم نے جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا تعالی ہمیں حب اہل بیت میں کمال نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی مولا ہم کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل في العافية، وصل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔